جو غوث وقت ہے حضرت ٹرمپ حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، بورڈ آف پیس قائم کیا ہے، پاکستان بھی ہے اور پاکستان کے ساتھ جی تو ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی جس کا باقی حصہ بھی آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں، جو کہ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اپنے مقلدین شارٹ کلپس بنا کے شیئر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک غیر مسلموں کے امام یعنی کہ ٹرمپ کو حافظہ اللہ اور اس کے علاوہ اس کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اس کو اللہ جنوں اور انسانوں کے شر سے محفوظ کرے۔ تو آپ خود بتائیں، ایسے جاہل شخص کو، ایسے سمجھ لیجئے دین سے عاری شخص کو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ خود کومنٹس میں بتا دیں۔ یہ سمجھ لیجئے ان کا کوئی نیا کام نہیں ہے جو اس طریقے سے غیر مسلم کو اس طرح کے القابات سے یاد کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے یہی کام یہ ٹرمپ کے حوالے سے کر چکے ہیں، اور مسلمانوں کے سمجھ لیجئے زخموں کے اوپر اس وقت یہ نمک پاشی کا کام کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ بھی دیکھیں، مزید اس ذہنی مریض کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان بھی ہے اور پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ، UAE، ترکی اور باقی ممالک بھی شامل ہیں۔ تو غزہ کی سیکیورٹی کی خاطر شاید پاکستان بھی اپنی فوج بھیجے۔ فی الوقت تو انہوں نے ان سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن مستقبل میں خدشہ ہے کہ اس طرح کی ڈیمانڈ کریں، تو اس میں تو پاکستان کی گورنمنٹ نے انہیں بتا دیا ہے۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ اس بندے کی جہالت کا لیول یہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ امریکہ نے پاکستان کو کس طریقے سے کہاں پہ کیسے پش کیا، اور ابھی ہم اس کے ثبوت کے طور پہ اسرائیل کے ہی ایک سمجھ لیں اخبار کا یا ان کی نیوز ایجنسی کا ہی حوالہ آپ کے سامنے لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دسمبر کے مڈ میں یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ جناب پاکستان کو امریکہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تو اب آپ سوچیں، دسمبر مڈ چھوڑیں، اب تو جنوری کا اینڈ آ رہا ہے، لیکن اس جاہل کو نہیں پتا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کو ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جن کو پاکستان تسلیم بھی نہیں کرتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں پہ پکارتے رہے مسلمانوں کہ آؤ ہماری مدد کرو، آؤ ہماری مدد کرو، ویڈیوز بناتے رہے، روتے چیختے رہے، ملبے کے ڈھیر کے تلے دبے ہوئے پکارتے رہے کہ ہماری مدد کو مسلمانوں کی فوجیں آ جائیں، لیکن نہیں آئے۔ لیکن ہوا یہ کہ علی مرزا کا غوث وقت جب اس نے کال کی تو پھر مسلمان جو ہیں وہاں پہ پہنچنے کے لیے اب تیار ہیں، اور انہی کی آواز پہ پہنچنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے وہاں پہ اس سب کو ملبے کا ڈھیر بنایا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں علی مرزا کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جو کہاں پہ مسلمانوں کو پروڈکٹس کے حوالے سے بھی سمجھ لیں یہ کہتا تھا کہ ان کے بھی بائیکاٹ کا معاملہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اب جو ہے وہ غوث وقت کس کو بنا کے پیش کر رہا ہے۔ پلس صرف یہاں بات ختم نہیں ہو رہی، اگر وہیں تک ٹونٹ رہتا تو کوئی ہم اس پہ شاید نہ اس طرح کا معاملہ کرنے کی بات کرتے، لیکن ساتھ میں ان کو دعائیں بھی دے رہا ہے۔ یعنی ایک کافر کو دعا دینے کا معاملہ کیا ہے، اور اسلام نے، قرآن نے ائمۃ الکفر کے حوالے سے کیا لکھا ہے، یہ کیا بتایا ہے، ہمیں لگتا ہے آپ کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کو علمی کتابی کہتے تھے یا قرآن و سنت کا دائی کہتے تھے، وہ اب بتائیں کیا یہ قرآن و سنت کے دائی کے اوصاف ہوتے ہیں؟ کیا وہ ایسے بندے کو قرآن اور سنت کا دائی کہہ سکتے ہیں، یا پھر سیکولرز کا اور غیر مسلموں کا دلال کہہ سکتے ہیں؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔